کا حق ہے کہ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرے، اور اسی ذکر کا ایک پہلو بڑا وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پر کھل کے درود و سلام پڑھے، کھل کے درود و سلام پڑھے، صبح و شام اس کی زبان پر درود کا نغمہ جاری رہے۔ اور حضور کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اپنے نبی کی فرما برداری کرے، امت اپنے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم چلے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے۔ دین کی مسواک کرنا سنت ہے نا جی، پتھر کھانا بھی سنت، پتھر کھانا بھی یہ بھی سنت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی سنت ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں، اشتہار لگانا جو ہے نا، اشتہار یہ تو بدعت حسنہ ہے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو محفل کی دعوت دینا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی عین سنت سے ثابت ہے۔ تو جس کا زیادہ اجر تھا نا اس طرف توجہ ہی نہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے بھائی آج محفل ہے، یہ وہ سنت ہے جو میرے محبوب نے طائف جا کے ادا کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا، بھائی کیا خرچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں 26,000 دے اشتہار چھاپے۔ بھائی سب سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، ان کے بڑے بڑے ایسے مبلغ ہیں جن کا آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہو، مجمع ہزاروں میں، اس لیے کہ وہ ان کا ہر بندہ اشتہار بن جاتا، ہر بندہ۔ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت محبوب کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، دین کی تبلیغ کرے، اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی نبی پاک کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حضور کی بے ادبی کرے، توہین کرے، محبوب کے نواسوں کو باغی کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہے اور ہمارا یار بن جائے۔ یہ حضور کا حق ہے کہ ہم نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کجی رکھیں، ان سے بچیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ یہ حقوق ہیں جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حق ادا کرنے، اور جس سے محبوب کو محبت ہے اس سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا گھر میں ختم شریف پڑھتا تھا، اصالِ ثواب کرتا تھا، تو میں بہت سارے صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، اصالِ ثواب کرتا، صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا۔ کہتے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا شیخ احمد تجھے پتہ ہے نا میں اکثر کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو ہر اس شخص سے جس سے محبوب نے محبت کی، ہر اس شخص سے محبت کرنا یہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امت محبوب پہ ایمان لائے۔ کس طرح ایمان لائے؟ کہ جو حضور کہہ دے امت سمجھ جائے کہ اسی میں میری بہتری، امت مان جائے آنکھیں بند کر کے۔ غیر مشروط اطاعت ہے ہی صرف نبی پاک کی، اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مانے اور دل سے مانے۔ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب، آپ کہہ تو صحیح رہے پر دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، وہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں گنجائش تلاش نہ کرے۔ جو حضور کہہ دیں اس پہ ایمان لے آئے، جو نبی پاک فرما دیں اس پر ایمان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، سراقہ بن مالک بھی گھوڑا لے گیا، حضور تک پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گرفتار کرنے لگے تو حضور نے زمین کو حکم دیا، زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی، گھوڑا اندر دھسنے لگا تو سراقہ کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ابھی میں پورا مانا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور مجھے معاف کر دیں، تو معاف کرنا تو میرے محبوب کا طریقہ ہے نا۔ کہتے ہیں معافی مانگی تو محبوب نے اسی وقت فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے پھر جرت کی، پھر بڑھنے لگا، پھر زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا، ٹانگیں اندر دھسنے لگی۔ البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھیے، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ جب زمین میں اس کا گھوڑا دھسنے لگا تو پھر عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں، فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ سراقہ کہتے ہیں آواز اندر سے آئی پر ابھی میں پورا مانا۔ آواز تو ہمارے اندر سے بھی روز آتی ہے کہ بدل جانا چاہیے، ہمیں دین کی طرف آ جانا چاہیے، پر ہم بھی تجربے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں 3 دفعہ ایسا ہوا، 3 دفعہ نبی پاک نے معاف کیا، پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب تیسری دفعہ معاف کیا تو محبوب مسکرانے لگے۔ ایک کسرا کا بادشاہ تھا، توجہ ہے میری بات پر، کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا، موٹے موٹے سونے کے کنگن۔ وہ جب بات کرتا نا تو کنگن ہلتے، جس طرح ہمارے حکمرانوں کے بڑے للے تو للے نہیں۔ آپ کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خرید اور آسٹریلیا سے سلوایا کرتا، یہ غریب قوم کے حکمر۔ چلے خیر، ان کی میں کیا بات کروں، اب تو پیروں کی گاڑی بھی 1.5 کروڑ کی ہے، ان کی میں کیا بات کروں۔ اب تو لوگوں کو فقر کا درس ہے، دنیا کو کہتے ہیں فقیر ہوتے جاؤ خود امیر ہوتے جاؤ۔ اب تو یہاں بھی حال بڑا اللہ ماشاءاللہ عجیب ہے، اس طرف کیا جاؤں، یہاں بھی رونا بڑا سخت ہے۔ غریب سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اور اقبال نے کہا یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیر جو لگایا ہوا ہے، ٹیکس۔ آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، عام دام برسر مطلب
وہ کسرا کا بادشاہ جو تھا وہ کنگن پہنتا تھا، جب بات کرتا تھا تو بجتے تھے، تو مشہور بڑے تھے کہ اس کے کنگن ہیں بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب سراقہ آگے بڑھے نا گرفتار کرنے، تو محبوب نے فرمایا تو مجھے پکڑنے آیا ہے، ایک وقت آئے گا کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، اس کے وہ کنگن میرے غلام اتار کے لائیں گے، اور سراقہ میں یہاں کھڑے ہو کے سالوں بعد کا وہ واقعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں۔ اب ذرا رک کے سوچئے، مکے سے نکلے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، میرے محبوب نے اتنی بڑی بات کر دی، کسرا کا علاقہ فتح ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے۔ عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں میرا سینہ چوڑا ہو گیا، بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے محبوب نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ علاقہ فتح ہو کے رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اہل اسلام اور اہل ایمان کا ایمانی اور وجدانی اور روحانی رشتہ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور کے دربار گوہربار پر بار بار کئی بار حاضری دے، اور یقیناً اس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو کم شوق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے میں دل رکھا ہے اور ایمان رکھا ہے، اس کے سینے میں حضور کے شہر نور کی محبت بھی رکھی ہے۔ کعبہ معظمہ بیت اللہ شریف کا پیار بھی اللہ نے ہر صاحب ایمان کے سینے میں رکھا ہے۔ کچھ لوگ لفظوں سے اظہار کر پاتے ہیں، کچھ زیادہ قادر الکلام نہیں ہوتے، زیادہ سپیکنگ پاور نہیں رکھتے، زیادہ گفتگو کا ملکہ اور سلیقہ نہیں رکھتے، وہ کہہ نہیں پاتے، وہ لفظوں کو ترتیب نہیں دے پاتے، لیکن پیار حضور کا ہر غلام نبی پاک کے شہر سے کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مواقع ہوتے ہیں جذبات کے اظہار کے، کچھ کے پاس مواقع نہیں بھی ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جا کر بھی بڑے خوبصورت لہجوں سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے خوب اور خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے اپنا معافی ضمیر کہتے ہیں، اور کچھ بڑے سادے ہوتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں، کوئی مہربانی کر دیتا ہے تو بھیج دیتا ہے، تلفظ ان کا کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا پر دل بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ وہ لوگ بھی اپنے تئیں اگرچہ وہ سادے کپڑوں میں ملبوس ہوں، دور کی رہائشوں میں رہتے ہوں، پیسہ بچانے کے لیے کھانا بھی دن میں ایک وقت کھاتے ہوں، لیکن دیکھا ہے کہ وہ بھی جب حضور کے روضہ انور کی زیارت کرتے ہیں تو بھیگی پلکوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، آنسوؤں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا معافی ضمیر کہہ لیتے ہیں۔ مظفر وارسی نے بڑے خوبصورت لہجوں میں اور بڑے اچھے انداز میں اپنا معافی ضمیر کہا تھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں ان چیزوں کو لفظوں کا جامہ پہناؤں، تو یہ ایک خوبصورت اور خوش ذائقہ کاوش تھی۔ میں نے کہا کہ اسی کو اپنا رہنما بنا کے مدعا عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے اس زمین میں بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدن پہ چادر ہے آنسوؤں کی اور لہو میں لذت ہے راستوں کی، بغیر خوشبو مہک رہا ہوں، میں در نبی کی طرف چلا ہوں۔ سکون آمیز بے قراری ہے میری تنہائیوں پہ طاری، چلی براق کشش پہ لے کر رسول اکرم کی غم گساری، رسائی ہے بخت نارسا میں، رسائی ہے بخت نارسا میں، سرا ہے ایک دست مصطفیٰ، میں ڈور کا دوسرا سرا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ طواف کعبہ تھا فرض مجھ پر، در نبی کا ہے قرض مجھ پر، طواف کعبہ تھا فرض مجھ پر، در نبی کا ہے قرض مجھ پر، سمٹ کے سایہ فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر، سمٹ کے سایہ فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر، شریک رفتار جو رہے ہیں، شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ کیا تخیل پیش کیا، شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں، میں آج سے اپنی ابتدا ہوں کیونکہ در نبی کی طرف چلا ہوں۔ شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں، میں آج سے اپنی ابتدا ہوں کیونکہ در نبی کی۔ کہنے لگے دکھائی دینے لگا مدینہ، مثال در کھل رہا ہے سینہ، ہوائیں حوروں کے لمس جیسی، ہوائیں حوروں کے لمس جیسی، فضائیں خلد بری کا زینہ، کھلے ہوئے بازوؤں سی راہیں،
ہر ایک مسافر کو اتنا چاہیں، ہر ایک مسافر کو کھلے ہوئے بازوؤں سے راہیں، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہیں، بھلا کتنا؟ کھلے ہوئے بازوؤں سے راہیں، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے کہ میں ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ میں تو ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں۔ ابھی رستہ ہے، رستے نے اتنا پیار کیا ہے۔ کھلے ہوئے بازوؤں سے راہیں، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے، میں ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں، یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، حاضری کو چلی۔ میں بڑی دیر سے جدا تھا، اب میری جدائی حاضری دے گی حضور کے روضے پہ۔ وہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، دھڑک رہے ہیں ہوا سے خمسہ، ہوا سے خمسہ۔ یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، دھڑک رہے ہیں ہوا سے خمسہ، لرز رہی ہے برہ نہ پائی، بہشت عالم ہے یہ علاقہ، بہشت عالم ہے یہ۔ لوگوں نے تو بعد میں کہنا ہے نا جنت، کہنے لگے یہ دیکھو یہ سارا علاقہ ہی جنت ہے۔ بہشت عالم ہے یہ علاقہ، کیوں؟ کیوں بہشت عالم ہے یہ علاقہ؟ قدم قدم نقش پائے آقا، قدم قدم نقش پائے آقا، میں زمین کے شیشے میں دیکھتا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اب پتہ کیا ہوا؟ اب اگلی منزل آ گئی، اگلی منزل بھی بڑی نرالی ہے۔ کہنے لگے یقین حاوی سا ہے گماں پر۔ پہلے میرا خیال تھا، اب تھوڑا نا یقین حاوی ہونے لگ گیا ہے۔ یقین حاوی سا ہے گماں پر، زمین پہ ہوں کہ آسماں پر، میں ہوں نہیں ہوں، جو ہوں تو کیا ہوں، اور دیکھو میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں، یہ دیکھو میں در نبی پر۔ یقین حاوی سا ہے گماں پر، زمین پر ہوں کہ آسماں پر، میں ہوں نہیں ہوں، جو ہوں تو بھلا کیا ہوں، دیکھو میں در نبی پر میں پہنچ گیا ہوں۔ نہ رنگ نام و نمود میرا، نہ سایہ ہست و بود میرا، کیونکہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑ۔ نہ رنگ نام و نمود میرا، نہ سایہ ہست و بود میرا، خنک خنک نور مصطفیٰ سے پگھل رہا ہے وجود میرا، نور مصطفیٰ سے پگھل رہا ہے وجود میرا۔ وہ دیکھو نا، کہنے لگے جمال سرکار زو فشاں ہے، نگاہ بھی درمیان میں کہاں ہے، سراپا آنکھیں بنا ہوا ہوں، میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں، سراپا آنکھیں بنا ہوا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ دید میراج ہے نظر کی، ختم ہو گئی بات۔ یہ دید میراج ہے نظر کی، یہی کمائی ہے عمر بھر کی، یہ دید میراج ہے نظر کی، یہی کمائی ہے عمر بھر کی۔ رئیس سے لیل و نہار ٹھہرا، طلب ہو کیا مجھ کو مال و زر کی۔ اب تو صبح و شام پر میری حکومت ہے نا، میں نے حضور کا در انور دیکھ لیا ہے، اب تو رئیس سے لیل و نہار ٹھہرا، طلب ہو کیا اب مجھ کو مال و زر کی۔ سننا سننا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شعور و عرفان و آگہی سے، شعور و عرفان و آگہی سے، خزانہ جلوائے نبی سے، میں تجوریوں کی طرح بھرا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ خزانہ ہے، بھر لو تجوریاں، حضور کا دیدار خزانہ ہے۔ حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا۔ حیات کو جس کی دھن رہی ہے، حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا، سماعت عشق سن رہی ہے۔ کہتے نہیں، میں نے جب حضور کو سلام کا ہے تو میرے عشق کے کانوں نے جواب بھی سنا ہے۔ نہیں، جواب سنا ہے، جواب آیا ہے تو تبھی تو وہاں ڈیرے لگا کے اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ اور ویکھو نا، ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں۔ کہا حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا، سماعت عشق سن رہی ہے۔ اب اور کیا مانگنا ہے رب سے، اب اور کیا مانگنا ہے رب سے، اب اس سے آگے اور کیا مانگنا ہے رب سے، کہ ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے۔ اور دیکھو نا، میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں، میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں،
گویا حضور کے سامنے کھڑا ہوں. دیکھو نا میں در نبی پر پہنچ گیا. یہ روضہ شاہ انبیاء ہے, یہ روضہ شاہ انبیاء ہے کہ کرسی عرش کبریا ہے, بندہ ہے درباریوں کا تاندھا, عجب انداز تخلیہ ہے. اتنی دنیا بھی ہے لیکن جو بھی کھڑا ہے نا اسے یوں لگتا ہے میں ہوں اور میری سرکار ہے. اتنے لوگوں میں بھی تخلیہ ہے. کہنے لگے بندہ ہے درباریوں کا تاندھا, عجب انداز تخلیہ ہے, بغیر اجازت ہو بار آبی, سیاہی دل ہو آفتابی, میں زنگ خوردہ چمک رہا, میں زنگ خوردہ, میرے اوپر اتنے زنگ تھے پر وہاں کھڑا ہوا تو چمکنے لگا. میں زنگ خوردہ چمک رہا ہوں, در نبی پر پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائے. لیکن نہ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہم پردیس میں ہیں. گھر میں فون آیا تو کہنے لگے اب میں پردیس میں آپ کو کیا بتاؤں. تو میں نے کہا مہربانی کریں تھوڑا سا آپ جملہ بدل لیں. یہ پردیس ہے, یہ تو دیس ہے, اور یہ اصل دیس ہے, یہ تو خوبصورت دیس ہے آپ کا. اور میں نے کہا اگر نہیں نہ سمجھ آ رہی ابھی میری بات کی تو جب یہاں سے نکلنے لوگوں گے تب سمجھ آئے گی کہ یہاں سے جانا کتنا مشکل مرحلہ ہے. پھر اس نے تیسری بات چھیڑی, کہنے لگے زمیں ہے میرے سر پہ جیسے, ٹھہر گئی روح در پہ جیسے. زمیں ہے میرے سر پہ جیسے اور ٹھہر گئی روح در پہ جیسے, اب صرف بدن کے ہمراہ چل رہا, میں در نبی سے پلٹ رہا. روح تو رہ گئی وہیں پہ. کسی نے کہا تھا کہ کیا یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں, دیکھو میں مدینے سے نکل آیا ہوں, یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں. تو کہنے لگے ٹھہر گئی روح در پہ جیسے, بدن کے ہمراہ چل پڑا ہوں, در نبی سے پلٹ رہا ہوں. سکون چھینا ثواب چھینا, نظارہ لا جواب چھینا, فرائض دنیاوی نے مجھ سے در رسالت معاب چھینا. رواں رواں آپ کو پکارے, کٹیں رگے جاں سے موڑ سارے, میں حرم کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں, در نبی سے پلٹ رہا ہوں. میں یوں دیار نبی سے نکلا کہ جیسے شعلہ کلی سے نکلا, لیے ہوئے رحمتوں کے سائے, میں حلقہ روشنی سے نکلا. اگرچہ پی آیا ہوں سمندر, اگرچہ پی آیا ہوں سمندر, اگرچہ پی آیا ہوں مگر بڑی تشنگی ہے اندر. میں خوش ہوں لیکن بجھا بجھا, کیونکہ در نبی سے پلٹ رہا ہوں, دوبارہ جانے کی آرزو ہے.